اب قرآن ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں مزیدار گرامی، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ نہایت توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں. قرآن ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے جو نان مسلمز ہیں. نان مسلمز میں دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو نہ اللہ کو بلیو کرتے ہیں نہ رسول کو بلیو کرتے ہیں. نان بلیور جنہیں کہا گیا، جنہیں کفار کہا گیا، ایک وہ لوگ ہیں کہ نہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور نہ وہ رسول کے ماننے والے ہیں، نہیں مانتے، کچھ نہیں مانتے. اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے. وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے، جن کو اہل کتاب کہا گیا، پیپلز آف بک، اہل کتاب. یہ کون لوگ ہیں جو اہل کتاب کہے گئے؟ یہ یہودی ہیں اور یہ عیسائی ہیں. یہ دونوں فرقے، یہودی اور عیسائی، ہمارے مذہب میں اہل کتاب کہلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم اللہ پرست ہیں. ایک اپنے مذہبی سلسلے کو جناب موسیٰ سے جوڑتے ہیں اور دوسرے اپنے مذہبی سلسلے کو جناب عیسیٰ سے جوڑتے ہیں. ان دونوں حضرات کے لیے قرآن مجید نے صاف صاف کہا ہے، آج یہودی قوم یا عیسائی قوم اگر مسلمانوں پر الزام لگائے تعصب کا تو اس کے پہلے میں اس بات کی دعوت دوں گا کہ وہ سورہ آل عمران کی 65ویں آیت کا مطالعہ کریں. توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں، وہ سورہ آل عمران کی 65ویں آیت کا مطالعہ کریں جس کے اندر اسلام نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دی ہے کامن ایجنڈا کے اوپر آنے کی. ارشاد ہو رہا ہے، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، جب تم بھی کہتے ہو کہ تمہارا اللہ وہی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہی ہے، تو کیوں نہ ہم سب مل کے اسی اللہ کو مانیں اور اپنے کو مسلمان کہیں. تو عزیزان گرامی، یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام نے لڑنے کا چیلنج نہیں دیا، بلکہ قرآن پاک نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ملنے کے لیے بلایا ہے اور ان دونوں کے سامنے ایک ایسا کامن ایجنڈا رکھا ہے کہ جس بات کے اوپر وہ متفق ہیں. یہودی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عیسائی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے اور قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ جب ہم تینوں آدمی مل کے اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اللہ کی یکتائی کی بنیاد پر ہم تینوں کیا مل جل کے نہیں رہ سکتے؟ عزیزان گرامی، قرآن مجید سے روشنی لیتے ہوئے توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میرے حضرات سن رہے ہیں، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 65ویں آیت سے روشنی لیتے ہوئے میں آج جن حالات سے اسلام گزر رہا ہے برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے سارے فرقے خدا کو ایک مانتے ہیں، محمد کو رسول مانتے ہیں، قرآن کو کتاب مانتے ہیں، کعبے کو قبلہ مانتے ہیں، قیامت کے آنے کے قائل ہیں. تو کیا اتنے کامن پوائنٹ ہم سب کو مل کے ایک کامن ایجنڈا نہیں تیار ہو سکتا کہ مسلمان؟ اگر سیاسی پارٹیوں میں اتنا شعور ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نظریاتی اختلافات کے باوجود
برائے اقتدار ایک کامن ایجنڈے کے اوپر مدتوں سے قائم ہیں، تو کیا بنام حفاظت اسلام مسلمان کامن ایجنڈے پر عمل کر کے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ تو عزیزان گرامی، اسلام نے دعوت دی اور قرآن مجید نے آواز دی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ جب ہم تم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور تم بھی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تم بھی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک، تو آؤ اس کی توحید کے نام پر یکجا ہو جائیں، پرچم توحید کے تلے یہ سارے مذہب ایک ہو جائیں۔ یہ بات قرآن نے اہل کتاب سے کہی۔ اب آئیے تیسری منزل، کفار جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، جو 360 کی پرستش کر رہے ہیں، جو کعبے میں بت لا کے رکھ رہے ہیں، جو لات و حبل کے پجاری ہیں، جو منات و عزا پر فدا ہیں، ان کے واسطے اسلام نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے ایمان، میں نے پرسوں کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ میری آواز مسلمان بھی سن رہے ہیں اور میری آواز نان مسلمز بھی سن رہے ہیں۔ اگر وہ کسی مصلحت یا سیاست کے شکار ہیں تو بات الگ ہے، لیکن اگر وہ سنجیدگی سے غور کریں تو میری دل سوزی پر غور کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کفار سے مخاطب ہے، قرآن مجید نان بلیورز سے مخاطب ہے، اور پورا سورہ ان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوا قل یا ایھا الکافرون، لفظ ہی سے سمجھ لیجیے، لفظ سے سمجھ لیجیے، اے حبیب کہہ دیجئے، ہمارے رسول کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اہل کتاب نہیں، مسلمان نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اس معاملے میں مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، نہ اہل کتاب کو ایڈریس کیا گیا ہے، صرف کفار، نان بلیورز۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ دیکھیے میں اکثر و بیشتر مجلس میں بھی پڑھتا ہوں کہ بات آدمی کو صاف صاف کرنا چاہیے نظریے کی، تو کوئی برا نہیں مانے گا۔ ہاں انچھر بازی ہو، چھیٹا ہو تو ٹھیک ہے، برا ماننے کی بات ہے، لیکن اگر ہم سیدھے سیدھے اپنی پرابلم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، اس پر آپ بگڑ جائیں تو یہ بگڑنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن صاف صاف بات کر رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے ہمارے حبیب کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنے اپنے نظریے کی بات ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مار پیٹ اس میں نہیں ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرہ غور کیجئے، لفظوں پر غور کیجئے، اور یہ سورے تو لوگوں کو زبانی یاد ہیں، چھوٹے چھوٹے سورے تو اکثر و بیشتر حضرات کو زبانی یاد ہوتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو کہ جس کی ہم کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ اب ہو کیا؟ شروع کی آیتوں میں تو ایک ہی بات کہی گئی 2 مرتبہ تاکہ کلیئر ہو جائے، ریپیٹ اس لیے کیا جاتا ہے جملہ کہ مجمع کو کلیئر ہو جائے، تو بالکل کلیئر کٹ بات کہہ دی گئی، بھائی تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے۔
تمہارے لیے کچھ پرابلم ہے، تم اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتے جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں. ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے، ہم اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتے جس کے آگے تم جھکاتے ہو. تو اب رزلٹ کیا ہے بھائی؟ اب آخر میں تو رزلٹ آئے گا نا. ہو کیا پھر؟ توجہ چاہتا ہوں مزید آنے کے. دیکھیے سمجھیے اسلام کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کلیئر نہیں کر رہے ہیں معاملات کو. ہو کیا؟ 2 دفعہ یہ بات کہی گئی، اس کی تم عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں، اس کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، اس کی تم عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں، اس کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو. تو بھی کیا ہو؟ ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیں، ایک دوسرے سے کشتی لڑیں، ایک دوسرے کو مار ڈالیں، ایک دوسرے کا گھر جلا دیں، کریں کیا؟ اب سنیے اسلام کا فیصلہ سنیے. لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر آؤ، ہم اپنے دین پر ہیں، جھگڑا کہے گا. یہ ہے ساری دنیا کو اسلام کا پیغام امن. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں لڑوانے والی بات اور ملوانے والی بات اور جھگڑے والی بات؟ نہ لڑوانا، نہ ملوانا، نہ جھگڑا، نہ کچھ. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر آؤ، اپنے دین پر ہیں. جو دین تمہیں پسند ہے تم مانو، جو دین تو ہمیں پسند ہے ہم مانو. نہ کہیں لڑائی کی بات ہے، نہ کہیں تلوار کی بات ہے، نہ کہیں خون کی بات ہے، نہ کہیں قتل کی بات ہے، نہ کہیں زبردستی کی بات. اسلام اس اعلان کے ساتھ آیا کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر ہیں. ہمارا تمہارا جھگڑا نہیں ہے. لیکن جب رسول نے اپنا دین پیش کیا تو ان کو پتھر مارے گئے، ان کو ستایا گیا، ان کے فالوورز کو ٹارچر کیا گیا. 55 ڈگری سیلسیس میں پتھروں پر انسان لٹائے گئے دوپہر میں، جبکہ پتھر توے کی طرح دہکتا ہے کہ روٹی پکا لیجئے اس پر. انسانوں کو لٹایا گیا اور قتل کیا گیا. حضرت عمار یاسر کے والد و والدہ شہید کیے گئے. اسلام کی تاریخ گواہ. اور فرمایا ہم نے تو الزام اسلام پر نہیں آئے گا، الزام ان پر آئے گا جو لکم دینکم ولی دین کے صلح پسندانہ نعرے کے بعد بھی لڑنے مرنے پر تیار تھے.